میرے عزیز بھائیو، نکاح ایک ایسا عظیم بندر ہے، ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد ایک خامد اور بیوی ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی عظیم زندگی جو محبت اور پیار بھری زندگی ہو، ایسی زندگی کہ جس میں ہمدردی اور الفت کے جذبات ہوتے ہیں۔ نکاح سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ میاں اور بیوی اپنی اس ازدواجی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارے، رب تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزارے، تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ ایسے خامد اور بیوی کے لیے، ایسے عظیم رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون اور راحت کا بندوبست فرما دیتا ہے، اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسانی زندگی کی بقا کے لیے جو بہترین طریقہ جو شریعت نے ہمارے لیے رکھا وہ ہے نکاح کرنا، اور ان نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نبی کی سنت، ہر نبی کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں، یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراضات کرتے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا کہ یہ کیسے نبی ہے جو شادیاں کرتے ہیں؟ اگر یہ واقعتاً نبی ہوتے تو اپنی نبوت کے فرائض کو سر انجام دیتے۔ یعنی کہ یہود یہ شادی کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب تصور کرتے ہیں، تو اللہ مالک نے قرآن مجید کی ایک آیت اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ انہیں بتا دیجئے کہ شادی صرف میں نے نہیں کی، بلکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام، انبیاء رسول آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، ان سب نے شادیاں کی، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کی اولادیں بھی تھی، تو لہذا یہ شادی کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادی کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، لوگوں نکاح میری سنت ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ کے ازواج گھر میں تھے، پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ ازواج مطہرات، مومنوں کی ماؤں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زندگی کے کوئی گناہ ہی نہیں، آپ کے تو جنت کے درجات بلند ہیں۔ لہذا ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی کبھی قیام نہیں چھوڑوں گا، ہر رات میں تہجد پڑھوں گا، ساری رات قیام کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ بات کر کے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصہ میں ہو گئے، آپ نے پیغام بھیجا صحابہ جاؤ ان
تینوں کو لے کر آؤ۔ انہیں لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا، یاد رکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں، یہ فرضی روزوں کی بات نہیں، نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ تو یاد رکھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے شادی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو سمجھ کے آئی کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کی صورت میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہوگا۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے جو سنت کو سنت سمجھ کے اپنا لیتے تھے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے، یہ کون سا فرض ہے؟ آپ دیکھیں اسی طرح یہ جو رشتہ ہے نکاح کا، جو سسرالی رشتہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذی خلق من الماء بشرا، اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے انسان کو پانی کے نطفے سے پیدا کیا، وجعلناہ نسبا، انسان کا نسب بنایا، وصہرا، کو سسرالی رشتوں والا بنایا۔ اور اس کا دوسرا جو فائدہ قرآن مجید میں ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اس سے جوڑے جوڑے بنائے، ولیسکن الیہا، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے، اطمینانیت اور سکون کا باعث بنے۔ گویا کہ یہ شادی، اس نکاح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تسکین کا باعث بنایا کہ انسان کی راحت اور سکون کے لیے یہ نکاح کیا جائے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے کی صورت میں یہ میاں بیوی آپس میں جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ حیران، اللہ کے نبی اس پر بھی اجر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص بدکاری کرے، زنا کرے، غلط طریقہ اپنائے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی گناہ ہوگا۔ تو فرمایا اگر یہی طریقہ، اگر یہی تعلقات، اگر میاں اور بیوی، اگر یہ دونوں نکاح کی صورت میں، نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں شادی جس شخص کا نکاح قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کے احکام اور مسائل کو سمجھے، اس کو سیکھ لے کہ قرآن مجید میں، احادیث رسول میں شریعت ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جب نکاح جن کا قریب ہوتا ہے 2 4 مہینے پہلے شاپنگ کرنا شروع کر دینا، اسی طرح ہر روز اس بازاروں میں جانا، خرید و فروخت کرنا، ان چیزوں کو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے جو بنیادی احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، شریعت نے جس کو ہمیں بتلا دیا اس چیز سے ہم بالکل ناآشنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح ہو جائے تو جب میاں اور بیوی آپس میں تعلقات قائم کرنے لگے تو انہیں چاہیے کہ اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعلقات قائم کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نکاح کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔
یعنی نکاح سے پہلے ایک انسان، ایک مسلمان، چاہے جتنا بھی نیک، متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج عمرہ کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب تک نکاح نہیں کر لیتا اس کا دین ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، فرمایا تم میں سے جو شخص نکاح کر لیتا ہے جو اس کا نصف دین ہوتا ہے، استکمل، وہ اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اسلام نے شوہر کے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کیا اور بیوی کے لیے کیسا شوہر ہونا چاہیے، یہ تحقیق کرنا یہ والدین کی اولین ترجیح ہے کہ اپنے بیٹیوں یا بیٹے کا رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لے، تحقیق کر لے، رہنمائی کر لے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے نکاح کی رغبت کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، لحسبہا، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر۔ 4 چیزیں ذکر فرمائی، مال، حسب و نسب، خوبصورتی کو اور دین کو دیکھو۔ لیکن ان 4 چیزیں ذکر کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر تم نے ان 4 چیزوں میں سے جس چیز کو تم نے دیکھنا ہے، اگر جس چیز کو تم نے اپنانا ہے، جس چیز کو تم نے ترجیح دینی ہے، وہ دین ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اپنے بچیوں کا یا اپنے بچوں کا رشتہ اور نکاح کرنے سے پہلے دین کو دیکھا کرو، کیا یہ دیندار ہے، کیا بچہ نمازی ہے، کیا بچہ اللہ اس کے رسول کو حکموں کو ماننے والا ہے، کیا بیٹی شرم و حیا کی پیکر ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے، سب سے پہلے جس چیز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ دین کو کیا جاتا ہے۔ کتنے رشتے ایسے ہیں جی بچے کی داڑھی ہے لہذا ہمیں نکاح نہیں کرنا، بچہ دین کو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو دنیا کا کیا پتا، وہ تو دین کے پیچھے لگا ہے۔ کیا ہم دنیا میں دنیا کمانے کے لیے آئے، دنیا کے آخرت کمانے کے لیے؟ یہ بچی پردہ بہت کرتی ہے، یہ شرعی پردہ کرتی ہے، یہ دیوروں سے پردہ کرے گی، جیتوں سے پردہ کرے گی، لہذا ہم اس کا نکاح اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت قرار دیا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ یہ گھر اسی وجہ سے گزر رہے ہیں، یہ تباہ کاری اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا۔ کس کو اپنایا؟ مال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسب و نسب کو دیکھا، جمال کو دیکھا۔ ایک وہ لڑکی جو بڑی دیندار تھی، بڑی ہی صوم و صلات کی پابند تھی، با حیا با کردار، شرم و حیا کی پیکر تھی، گھر والوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ رشتے کے لیے کس لڑکے کا انتخاب کیا؟ جو یورپ میں رہتا ہے۔ اس کے پیسوں کو دیکھا کہ وہ لاکھوں روپے بیچتا ہے، ڈالر بیچتا ہے، اور اس کے پاس گاڑیاں ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ مکان ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑے جی اس چیز کو نہ دیکھے، بچہ کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھے یہ کماتا کتنا ہے، اس کی شادی کر دی گئی۔ جب بعد میں معلوم ہوا وہ بچہ وہاں کلب میں ہوتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے۔ جب وہ گھر میں آتا ہے اور آ کے ہر رات اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، اور وہ روتی ہے، پیٹتی ہے، والدین کو بددعائیں دیتی ہے۔ آج یہی سبب ہے اپنے بچوں کا یا بچیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے آپ تحقیق کر لے، تسلی کر لے کہ وہ بچہ دین سے دور تو نہیں۔ میرے عزیز بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اچھا ہو، جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، فرمایا جب وہ بہتر رشتہ آئے تو فوراً اپنی بچیوں کا رشتہ کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے
تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی اگر بہتر رشتوں کو ریجیکٹ کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا. آپ دیکھیں سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. ان کی بیٹی بڑی با حیا، با کردار، بڑی خوبصورت، دین دنیا کو سمجھنے والی. اب اس وقت کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان، اس نے اپنے بیٹے کا ولید بن عبد الملک کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا انتخاب کیا. ایک ایلچی کو بھیجا، جاؤ اور سعید بن مسیب سے کہو کہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کو ٹھکرا دیا، کہا یہاں سے چلے جاؤ. اب وہ بڑا حیران ہوا. وہ کہنے لگا یہ عزت و شان، یہ جاہ و منصب، یہ مال و دولت کیا تمہیں نہیں چاہیے؟ آج معاشرے کو تو یہی چیز کی ضرورت ہے. وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے جس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر سے بھی کم ہو. مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے رشتہ ٹھکرا دیا. آج تو آنکھیں بند کر کے جب مال کو دیکھا اور فوراً رشتہ کر دیا. اس کے نہ دین کو دیکھا نہ اس کے اللہ کے ساتھ کیسے معاملات ہے. جو رب کے ساتھ مخلص نہیں وہ انسان کے ساتھ کیا مخلص ہو. اور پھر انہوں نے وہاں پہ مدینہ میں مسجد نبوی کے شہر میں عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں ان کا ایک شاگرد تھا کچھ دنوں سے غیر حاضر تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابی وداع تھا، جو بڑا ہی متقی، نیک، پرہیزگار. جب کچھ دنوں کے بعد آیا، سعید بن مسیب نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم اتنے دنوں سے غیر حاضر تھے، کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، یعنی اگلے دن یہ کہا کہ مجھے بتاؤ تم نے کیا آگے کی نکاح کا پیغام تو نہیں بھیجا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ استاد محترم مجھ سے کون نکاح کرے گا، چند درہم کے سوا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. تو آگے سے جواب سنیے سعید بن مسیب کا. فرماتے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. تیرے پاس رب کا تقویٰ ہے، تیرے پاس اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے جو دین کے معاملے میں معاون ہوتا ہے. فرمایا تیرے پاس تو دین ہے. تو لہذا کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ سعید بن مسیب وقت کا تابعی، محدث، اور ان کی بیٹی کا نکاح مجھ سے. وہ بڑا حیران ہوا. بالآخر ان کا نکاح ہو گیا. جب نکاح ہوا، اب چونکہ بیٹی نے یہ اجازت دی تھی اپنے والد سے کہ آپ میرے لیے جو رشتہ پسند کریں گے مجھے پسند ہے، کیونکہ بیٹی بھی جانتی تھی کہ میرے والد نے میرے لیے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، اسی چیز کا جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھو. تو دین کو دیکھتے ہوئے نکاح کر دیا. گھر میں آئے تو سعید بن مسیب دیکھتے ہیں کہ بیٹی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے. کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہو. تو سعید بن مسیب کہتا ہے بیٹا قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو. فرمانے لگی ابا جان میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہی ہوں، سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے ایک آیت کی ایک حصے کی سمجھ نہیں آ رہی. سعید بن مسیب وقت کے تابعی تھے، محدث تھے. کہا بیٹا پوچھو کس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی؟ فرمایا وہ آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ اللہ سے جب دعا کرے دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی کا دعا کرے. آخرت کی بلائی کی تو سمجھ آئے گی کہ اس کے بعد جنت ہے، لیکن دنیا کی بلائی سے کیا مراد ہے؟ تو آگے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے دنیا کی بلائی سے مراد یہ ہے کہ ایک خامد کے لیے اس کی بہترین یعنی بیوی نیک و صالح بیوی کا مل جانا، ایک بیوی کے لیے نیک و صالح خامد کا مل جانا. فرمایا یہ دنیا کی بلائی ہے، یہ دنیا کی بلائی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین متاع، بہترین فائدہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں
آخر میں یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، آپ نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنه أغض للبصر، کیونکہ نکاح یہ نگاہوں کو جھکانے والی چیز ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظریں جھک جائے گی۔ اور آج اگر اس حدیث پر یا اس نصیحت پر اگر آج عمل کرے گے، اور جو معاشرہ اس نصیحت پر عمل کرے گا، یقین کیجیے وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ آج کتنے ہی لڑکے، جوان لڑکے اور لڑکیاں بے رہنمی کا شکار ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج برائی عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ آج جوان جب جوانی کے دلیل پر قدم رکھتا ہے اور وہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس بے حیائی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری اپنائی کریں۔ اگرچہ یہاں نصیحت نوجوانوں کو کی گئی، لیکن مراد والدین ہیں، چونکہ والدین نے ان کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں عموماً شاید اس ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی، لیکن یقین کیجئے آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے فطرت کو نہیں بدل سکتا، نہ فطرت کو بدلا جا سکتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، یہ بھی فطرت ہے، انسان کھانے کا محتاج ہے، انسان پیاس لگی پینے کا محتاج ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے بعد جو تیسری ضرورت ہے وہ جنسی تسکین کو حاصل کرنا ہے، اور یہ جنسی تسکین ایک ہی صورت پہ حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہے نکاح کی صورت۔ نکاح کی صورت میں اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک بچہ یا بچی 12 سال 13 سال 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال گزر گئے، نکاح نہیں ہوا، یقین کیجئے وہ ذہنی مریض بھی ہو گئے، اور وہ اپنی جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے غیر شرعی کریں گے، یعنی ایسے کام کریں گے جو حرام کاریوں میں مبتلا ہوں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں، اولاد کے اس معاملے میں سنجیدگی کو اپنائے، اپنی ذمہ داری کو اختیار کرے۔ آج دیکھیں رکاوٹیں کیا بن رہی ہے، بس اوقات بیٹی کا رشتہ آیا، رکاوٹ کیا بنا کہ ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی، عمر کتنی 30 سال، بیٹا ابھی تعلیم مکمل کرے گا، عمر کتنی 35 سال۔ رکاوٹیں کیا بن رہی ہے، رشتہ آیا، یہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم اپنے سٹیٹس کو سامنے لے آتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے، اور میں جاہلیت کی تہوار کو اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے آ گیا، لہذا یہ کہنا کہ یہ برادری سے ہٹ کر نکاح نہ کیا جائے، میرے بھائیو ایسے نہ کوئی قرآن میں کوئی بات نہ حدیث میں کوئی بات۔ بچہ ابھی جائے گا، باہر کے ملک جائے گا، وہاں کمائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کچھ کمائے گا، گھر کو بنائے گا، پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من ادرک لہ فقد بلغ النکاح، فرمایا جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ اگر تاخیر کرو گے تو کیا ہوگا، اگر وہ جہاں بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہوگے، جہاں آپ کی اولادوں کو گناہ میں مبتلا ہوگے، جہاں ان کو گناہ ملے گا وہاں والدین کو بھی گناہ ہوگا، وہ بھی اس گناہ کے برابر کے شریک ہوں گے۔ سعودی عرب کے ایک شیخ صاحب تھے، وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بچی، اس کی عمر تقریباً 40 سال سے اوپر گزر گئی، یعنی اس کا نکاح نہیں کیا والدین نے، حتیٰ کہ وہ شدید بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب ہوئی، اپنے والدین کو پاس بلایا، کہا میں ایک بات کہوں گی، آپ نے آمین کہنا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟
وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے ابا جان بات یہ ہے کہ جس طرح آپ دونوں نے ساری زندگی مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں رب تعالیٰ آپ کو جنت سے محروم کر دے۔ تو یہ بد دعائیں ہیں نا، ان چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرے۔ ہمارا کام صرف اس پیغام کو بتلا دینا ہے، آگے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ والدین موجود ہے، مائیں موجود ہے، سب سمجھدار ہے، اس معاملے میں سنجیدگی کو اپنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو تو اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً نماز پڑھو۔ دوسرا، جب جنازہ تیار ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً جنازہ پڑھو۔ اور تیسرا فرمایا جب رشتہ آ جائے اور رشتہ اچھا ہو، نیک ہو، تو فوراً رشتہ کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تو یہ نصیحت کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت دی جائے، یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا